مسیح یسوع کے بابرکت قدوس جلالی فتح مند نام میں سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گریٹ فیتھ گریٹ رزلٹ، عظیم ایمان اور عظیم انجام۔ آج ہم بات کریں گے کنانی خاتون کی جو ملک کے کنان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسرائیلی لوگ جب ملک کنان کو فتح کر چکے تو کچھ قبیلے اس ملک کے ایسے بچ گئے اور وہ اسرائیلیوں کے ساتھ بود و باش کرنے لگے مگر اسرائیلی انہیں سخت ناپسند کرتے اور نفرت کرتے تھے۔ میرا آج کا سوال ہے آپ سے سسٹر جی کہ کنانی عورت کا سرحدوں سے نکلنے کا رویہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جی بالکل، کنانی عورت متی کی انجیل جو 15ویں باب کی 22ویں سے 28ویں آیت میں یہ واقعہ درج ہے۔ پہلا جو اس کا رویہ سرحدوں سے نکلنے کا ہے، ہمیں یہ بات سکھاتا ہے پریئنگ مدر، دعا گو مائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی سرحدوں کو اپنے بچوں، اپنے گھرانوں، اپنی اولاد، اپنے خاندان کی خاطر اپنی سرحدوں کو چھوڑنا، ان سے باہر آنا پسند کرتی ہیں۔ اور کنانی عورت یہ بات بھی جانتی تھی کہ میں ایک غیر ملکی خاتون ہوں، غیر قوم ہوں ان کے لیے، اس لیے مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ مجھے ریجیکٹ کیا جائے گا، تو بھی وہ اپنی ریجیکشنز کو بھی نظر انداز کرتی ہے اور اپنی اس کمزوری کے باوجود بھی خداوند اپنے خدا کے حضور اور یہودی لوگوں کے سامنے اپنی اس فریاد کو لے کر آتی ہے۔ وہ اپنے بتوں کو بھی ترک کرنا پسند کرتی ہے۔ کینان کے تمام بتوں کو ترک کر کے ابن داؤد کے سامنے حاضر ہونا اور رحم کی اپیل اور درخواست کرنا پسند کرتی ہے۔ آج کنانی عورت کا یہ رویہ، سرحدوں سے نکلنے کا رویہ، ہمیں یہ سکھاتا ہے والدین ہوتے ہوئے، پیرنٹس ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے ہم اپنی سرحدوں اور حدوں کو چھوڑیں، ان سے باہر نکلیں۔ وہ جو ضد کی سرحدیں ہم نے اپنے چوگرد بنائی ہوئی ہیں، وہ اپنی من پسند سرحدیں جو اپنے کردار، رویے اور غلط عادتوں کی سرحدوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دعا سے گریز کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے مناجات سے گریز کرتے ہیں، ہم ان سرحدوں کو ترک کر کے ان کے لیے دعا کے لیے اپنے آپ کو باہر لائیں خداوند کی پریزنس میں اور خدا کی حضوری میں، تاکہ کنانی عورت جیسا رزلٹ اور انجام ہم پا سکیں۔ کنانی عورت کا ابن داؤد کو رحم کی اپیل کرنے کے بعد جواب نہ ملنا مگر بار بار اپنی درخواست کو دہرانا، اس سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ کنانی عورت شاید اس بات کو جانتی تھی، پرے ہیلپ اس اسٹیئنگ فوکس۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، بار بار درخواست کرنا ایک ایسی چیز ہے جو مجھے فوکس رکھ سکتا ہے اپنے پرابلم پر، اپنی درخواست پر، اپنی ضرورت پر، اور میں بجائے پرابلم پر فوکس کروں، میں اپنی پرے پر فوکس کروں گی اور میں اپنی درخواست کو خداوند کے سامنے مسلسل رکھتی رہوں گی۔ وہ یہ جانتی تھی اس بات کو کہ جب تک دعا کا جواب مل نہ جائے ہمیں مسلسل خدا کے حضور میں اپنی دعاؤں کو، اپنی درخواستوں کو، اپنی مناجاتوں کو کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ شاید اس بات کو بھی جانتی تھی کہ پتھر پر بھی اگر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پتھر پھٹ جاتا ہے، پتھر کا سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فوکس کے ساتھ، مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ کسی چیز کو خداوند کے سامنے، کسی درخواست کو خدا کے سامنے رکھنے سے یقیناً میں اپنے انجام کو پاؤں گی، میں اپنی بلیسنگ کو پاؤں گی، میں اپنے مقصد کو خدا کے حضور سے یقیناً ریسیو کر سکوں گی۔ شاگردوں کا رویہ کنانی عورت کے بارے میں اس وقت کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ یہودی لوگ کنانیوں کو اور جتنی بھی جنٹائلز نیشنز تھی، جتنی بھی غیر قومیں تھیں، ان کو ہمیشہ ناپسند کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہودی لوگ غیر قوموں کو کتوں کے برابر جانتے تھے، اور یہودی لوگوں کا یہ ماننا تھا، یہ ایمان تھا کہ ہمارے برابر کوئی بھی نہیں ہے، خدا کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بلیسنگز کے حقدار صرف اور صرف
ہم لوگ ہیں. یہی سبب ہے the disciple wanted her to shut up and go away. ڈسائپلس کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے منہ کو بند رکھے اور ہمارے پاس سے دور چلی جائے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی آزاد مرضی کی رائے رکھنے کا اختیار ہے، اس وقت کی طرح سے جیسے شاگردوں کی اپنی رائے تھی اس کینانی عورت کے بارے میں. لیکن یاد رکھیے کینانی عورت نے شاگردوں کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ اس نے اپنی ضرورت کو اہمیت دی، اپنی نیڈ پر فوکس کیا. ہمیں بھی آج ضرورت ہے، کئی مرتبہ شاید ہمیں دوسروں کے رویے سے زیادہ اپنی ضرورتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیڈز پر فوکس کرنے کی، اپنے بچوں کی نیڈز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم اس بات پر دھیان دیتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کہ نانی عورت اگر یہ سوچتی تو کبھی اپنی بیٹی کے لیے اس دن شفا لے کر جانے والی نہ ہوتی. اب میں اور آپ اس بات کو کینانی عورت سے سیکھیں کہ ہمیں خداوند پر فوکس کرنا ہے، اس کے رویے پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جنٹائلز کے لیے، غیر قوموں کے لیے اور خدا کی قوم اسرائیل کے لیے، مسیحوں کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے، برکت کا ہوتا ہے، بحالی کا ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب کا ہوتا ہے. یسوع کے کنانی عورت کو سخت جواب دینے کے پیچھے کیا محرکات اور اسباب تھے؟ یسوع نے کنانی عورت کو پرپزلی ایسے اسٹرکٹلی آنسر کیے جو یہودیوں کے اور اس وقت ڈسائپلز کے، شاگردوں کے، رسولوں کے دل اور ذہن میں تھے. یسوع مسیح اس کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے تھے شاگردوں کے سامنے، تاکہ شاگرد اس کے ایمان کا ٹیسٹ لے لے کہ اس کا ایمان کتنا اتم، کتنا بڑا اور کتنا زبردست اور بلند ہے. یسوع مسیح کا سخت رویہ رکھنے کے پیچھے ایک کاز اور تھا کہ وہ اس جینٹل وومن کو لفٹ اپ کرنا چاہتے تھے، اس کے کردار کو، اس کے اس فیتھ کو، اس کے اس رویے کو، اس کے اس مستقل مزاجی کو لفٹ اپ کر دینا چاہتے تھے کہ یہ کتنی زبردست ہے اور اس کا رویہ، اس کا معیار کتنا زیادہ بلند ہے. خداوند یسوع مسیح جب دعاؤں کا جواب نہ دے یا دعاؤں کے جواب میں دیر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے بھلائی نہیں کرنا چاہتا یا ہمیں بھول گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ضرور ہی اس کی میراث میں حصہ دار ہوں گے اس کینانی عورت کی طرح. خداوند یسوع مسیح یہ بھی جانتے ہیں کہ فیتھ پلیزڈ گاڈ، وہ ایمان ہی ہے جو خدا کو خوش کرتا ہے، اور وہ ایمان اس کینانی عورت کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. بائبل مقدس بھی سکھاتی ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور فیتھ ڈز مائٹی تھنگ، ایمان ہی ہے. خداوند یسوع جانتے تھے جو طاقتور، زبردست اور قدرت والی چیزیں ہماری زندگی میں رونما کر سکتا تھا. اسی لیے خداوند نے سخت جواب دیے تاکہ اس کا ایمان زبردست چیزوں کو رونما لانے میں بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کرے کہ ایمان اور عظیم ایمان رکھنا ہماری زندگی میں کتنا لازم اور ضروری جز ہے. بالکل جی. کنانی عورت کی اس برداشت، تحمل اور عظیم ایمان کا انجام کیا نکلا؟ کنانی عورت نے جب اس طور سے خداوند پر اپنے فیتھ کو، اپنے بلیف کو، اپنے اعتقاد کو رکھا تو پہلی بلیسنگ اس نے ریسیو کی، پہلا رزلٹ جو اس نے ریسیو کیا، پہلا ریوارڈ جو اسے ملا وہ تھا ریجیکشنز ٹو ایکسیپٹنس. وہ نامقبول سے مقبولیت کے درجے کو پہنچنے والی خاتون بنی. وہ ماتم کرنے والی سے خوشی کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو گئی. اس کا سارا ماتم جو اس کی بیٹی کے سبب سے تھا، اس کی بیماری کے سبب سے، اس کے بدروہوں میں گرفتار ہونے کے سبب سے تھا، خوشی میں اور شادمانی میں تبدیل ہو گیا. اور یہ ریوارڈ ہمیں ملتا ہے فیتھ کا کہ ہمیں ہماری پریئر کا
आंसर मिलता है जिस तरह से उस केनानी औरत की पैर का आंसर उसे मिला। यही सबब है कि खुदावंद को उसके लिए कहना पड़ा, वुमेन योर फेथ इज ग्रेट, क्योंकि बलीवर्स जो हैं वो हमेशा रिसीवर और अचीवर बनते हैं। सो हम अगर अपनी ज़िंदगी में अजीम ईमान को रखेंगे तो हम अजीम नताइज को अपनी ज़िंदगी में केनानी औरत की तरह रिसीव करने वाले। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने अजीम ईमान का अजीम अंजाम के इस मजमून से आपको बरकत दी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी ज़िंदगियों तक ये पैगाम पहुँचे और वो भी इस अजीम ईमान में बने रहें और उनके लिए ये मददगार साबित हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि बहुत सारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उससे बरकत हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ब्लेसिंग टीवी।